خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جہنم اسلامی عقیدے کے مطابق آخرت میں گناہگاروں کے لیے عذاب کی جگہ ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی تفصیلات اور اس میں دی جانے والی سزاؤں کا ذکر ملتا ہے جو مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا باعث ہے۔ جہنم کی تعریف اور اس کی حقیقت۔ جہنم عربی جہنم اسلامی تعلیمات میں وہ مقام ہے جہاں آخرت میں کافروں، منافقوں اور گناہگاروں کو ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جہاں شدید عذاب اور تکالیف ہوں گی۔ جہنم کی سطحیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جہنم کی 7 سطحیں ہیں جو گناہوں کی نوعیت اور شدت کے مطابق مختلف عذابوں کے لیے مخصوص ہیں۔ ان سطحوں کے نام اور ان میں دی جانے والی سزائیں درج ذیل ہیں۔ 1 جہنم، یہ پہلی سطح ہے جہاں وہ مسلمان جائیں گے جنہوں نے گناہ کیے لیکن توحید پر ایمان رکھتے تھے۔ انہیں ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی لیکن بالآخر اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ 2 ذلز، یہ دوسری سطح ہے جو ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ 3 حاتمیہ، تیسری سطح جہاں وہ لوگ جائیں گے جو دوسروں پر ظلم کرتے تھے اور مال و دولت کی محبت میں مبتلا تھے۔ 4 سیر، چوتھی سطح جو شیطان کے پیروکاروں اور گمراہ لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ 5 سعیر، پانچویں سطح جہاں وہ لوگ جائیں گے جو نماز سے غافل تھے اور یتیموں کا حق مارتے تھے۔ 6 جہنم، چھٹی سطح جو بت پرستوں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ 7 ہاونیہ، ساتویں اور سب سے نچلی سطح جہاں منافقین اور کافروں کو شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کے عذاب کی نوعیت۔ جہنم میں دی جانے والی سزائیں انتہائی سخت اور دردناک ہوں گی۔ قرآن و حدیث میں ان عذابوں کی مختلف اقسام کا ذکر ملتا ہے جن میں شامل ہے: آگ کا عذاب، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ شدید ہوگی جو گناہگاروں کی جلد گوشت اور ہڈیوں کو جلا دے گی۔ کھولتا ہوا پانی، گناہگاروں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ زقوم کا درخت، یہ جہنم کا درخت ہے جس کے پھل گناہگاروں کو کھانے کے لیے دیے جائیں گے جو ان کے گلوں میں اٹکیں گے اور ان کے پیٹ میں آگ کی طرح جلیں گے۔ زنجیریں اور توق، گناہگاروں کو زنجیروں اور توقوہے میں جکڑا جائے گا جو ان کی حرکت کو محدود کریں گے اور ان کے عذاب میں اضافہ کریں گے۔ تاریکی اور تنہائی، جہنم میں گناہگاروں کو تاریکی اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا جو ان کی ذہنی اور روحانی تکلیف میں اضافہ کرے گا۔ جہنم میں داخلے کے اسباب۔ قرآن و سنت میں کچھ اعمال اور گناہوں کا ذکر ہے جو انسان کو جہنم میں لے جا سکتے ہیں، جن میں شامل ہے: شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے جو معافی کے لائق نہیں۔ کفر، اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرنا۔ نفاق، ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرنا لیکن دل میں کفر چھپانا۔ قتل ناحق، بے گناہ لوگوں کا قتل کرنا۔ زنا، غیر شرعی جنسی تعلقات قائم کرنا۔ چوری، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنا۔ جھوٹ اور غیبت، جھوٹ بولنا اور دوسروں کی برائی کرنا۔ جہنم سے بچنے کے طریقے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اس کے احکامات کی پیروی کرے اور گناہوں سے توبہ کرے۔ نیک اعمال جیسے نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، والدین کی خدمت کرنا اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا انسان کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ نتیجہ، جہنم کا تصور اسلامی عقیدے میں انسان کو برے اعمال سے روکنے اور نیک اعمال کی ترغیب دینے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ابدی، جہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔